بعد نبی کریم علیہ السلام نے مختلف مہمات پر صحابہ اکرام کو بھیجا۔ وہ جنگ جس میں نبی کریم علیہ السلام خود شریک نہ ہوں بلکہ صحابہ کی جماعت کو بھیجیں اور انہی میں سے کسی کو سربراہ بنا دیا جائے، اس کو سریہ کہا جاتا ہے۔ تو سریہ کئی جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی مہمات اسلام دشمنوں کے خلاف انجام دی گئی، اور پھر ماہ رمضان کے اندر کفار مکہ کا ایک تجارتی قافلہ شام کی طرف سے لوٹ رہا تھا۔ اللہ کے حکم کے مطابق نبی کریم علیہ السلام اس تجارتی قافلے کو روکنے کے لیے تشریف لے گئے اور اعلان کیا کہ جس کے پاس سواری میسر ہے وہ ہمارے ساتھ چلے۔ بعض صحابہ اکرام نے کہا کہ ہماری سواریاں پہاڑوں پر چرنے چراگاہوں میں ہیں، ہمیں اجازت ہو تو ہم وہاں سے لے کر آئیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا نہیں، جس کے پاس ابھی موجود ہے وہ ہمارے ساتھ شریک ہو۔ آقا کریم علیہ السلام مختصر سے جنگی آلات کے ساتھ محض چند گھوڑے، چند اونٹ اور چند تلواریں لے کر جب مدینہ طیبہ سے نکلے، جس کا ذکر سورہ انفال کے اندر موجود ہے، کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، کہ جیسے تمہارے رب نے تمہیں تمہارے گھروں سے حق کے ساتھ نکالا۔ اب جب ادھر سے مسلمانوں کا لشکر نکلا، ادھر قافلے والوں کو خبر ہوئی، انہوں نے مدینے میں خبر پہنچائی کہ اپنے قافلے کو بچا لو۔ مکہ المکرمہ میں جب یہ خبر پہنچی تو وہاں کے قریش اور سردار اس قافلے کی حفاظت کے لیے ایک بڑا لشکر تیار کر کے مدینے کی طرف نکل پڑتے ہیں۔ اب نبی کریم علیہ السلام یا صحابہ اکرام کا کفار سے جنگ کا ارادہ نہیں تھا۔ اب جب بیچ راستے میں پہنچے تو اب آقا کریم علیہ السلام نے صحابہ سے رائے دریافت کی کہ اب کیا کیا جائے، کفار کا مقابلہ کیا جائے یا تجارتی قافلے کا پیچھا کیا جائے۔ تو اس میں دو رائے ہو گئی۔ بعض نے کہا کہ تجارتی قافلے کا تعاقب کیا جائے، کیونکہ ہم لڑائی کی نیت سے نہیں آئے اور نہ ہی ہمارے پاس لڑائی کے لیے ہتھیار میسر ہے۔ بعض نے کہا نہیں، ہم کفار کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گے۔ اسی کا پس منظر سورہ انفال کی ابتدائی آیات مبارکہ میں موجود ہے۔ چنانچہ آقا کریم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے کفار کے مقابلے کے لیے اعلان فرما دیا، اور نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ صرف 70 اونٹ، 2 گھوڑے اور 308 مجاہدین تھے، جن میں سے مہاجرین 60 سے زیادہ تھے اور باقی جتنے تھے وہ سب انصار تھے۔ ان میں سے 8 صحابہ اکرام وہ تھے جو کسی عذر کی بنا پر شامل نہیں ہو سکے، اور نبی کریم علیہ السلام نے انہیں بھی مال غنیمت سے حصہ عطا فرمایا، اور وہ بھی اصحاب بدر میں شمار کیے جاتے ہیں۔ ان میں سے 3 مہاجرین ہیں، جن میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
جو نبی کریم علیہ السلام کی شہزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ اس وقت سخت علیل تھی، ان کی خدمت پر مامور تھے، اور آپ کی وہ زوجہ تھی حضرت طلحہ بن عبید اللہ اور سعید بن زید۔ یہ حضرات بھی مہاجرین میں سے غزوہ بدر کے خوش نصیب لوگوں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ چنانچہ نبی کریم علیہ السلام جب یہ مجاہدین کا لشکر لے کر بدر کے مقام پر پہنچے، وہاں کی زمین ایک پتھریلی زمین تھی اور ایک ہموار نرم زمین تھی۔ نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ اکرام کے مشورے سے، اللہ کے حکم سے پتھریلی زمین کا انتخاب کیا اور وہاں جو ہے وہ پڑاؤ ڈالا۔ وہاں ایک قریب میں کنواں تھا، اس کا پانی بھی جمع کر لیا گیا۔ مشرکین تقریباً 1000 کی تعداد میں، جس میں اونٹ، گھوڑے، کھانے پینے کی وافر اشیاء اور ساتھ میں تیش دلوانے کے لیے گانے والی عورتیں بھی اپنے ساتھ لیے، اور بڑے غرور اور تکبر کے ساتھ میدان بدر میں آئے۔ آقا کریم علیہ السلام اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، نبی کریم علیہ السلام نے اس واقعے سے ایک دن قبل ہی اپنے صحابہ اکرام کو، جیسے بخاری کی حدیث طیبہ ہے کہ جنگوں کے نشان لگائے اپنی عصا مبارک سے، فرمایا فلاں کافر فلاں جگہ قتل ہوگا، فلاں کافر فلاں مقام پر قتل ہوگا۔ اور نبی کریم علیہ السلام کے بتائے ہوئے نشانات کے مطابق صحابہ فرماتے ہیں کہ کوئی 1 انچ بھی ادھر ادھر نہیں مرا تھا، بلکہ جہاں جس کافر کے مقتل کو حضور نے بیان کیا تھا وہ اسی جگہ مردود پایا گیا۔ نبی کریم علیہ السلام نے لشکر کا جائزہ لیا، اس کے لیے بطور جاسوس جو ہے وہ کچھ صحابہ اکرام کی تعیناتی کی گئی کہ لشکر کفار کی تعداد، جنگی ساز و سامان کا جائزہ لیا جائے۔ عزیزان من، نبی کریم علیہ السلام کے خود اس جنگ میں خود شریک ہوئے اور رات بھر اللہ کی عبادت میں مصروف رہے، اور یہ دعا فرمائی کہ اے اللہ، اگر یہ جماعت بھی آج ہلاک ہو گئی تو پھر قیامت تک تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس واقعے کو کئی مقامات پر ذکر کیا ہے، مختلف پیرائے کے اندر، اور یہ اعلان کر فرمایا کہ لیحق اللہ الحق، تاکہ اللہ تعالیٰ حق کو باطل فرما دے، ویبطل الباطل، حق کو واضح کر کے باطل کو مٹا دے۔ چونکہ یہ یوم فرقان بھی کہا جاتا ہے، اس کو فرق کرنے والا دن۔ آقا کریم علیہ السلام اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جب میدان جنگ میں تشریف لاتے ہیں، ادھر سے کفار، ادھر سے مسلمان، جن کی تعداد اور جنگی ساز و سامان کفار کے مقابلے میں 1/3 ہے، 313 8 کی تعداد، اور ادھر 1000 سے زائد لوگ، ادھر محض چند تلواریں، چند نیزے، ادھر ہر طرح کے جنگی ساز و سامان سے لیس۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اس غزوے میں شریک ہوئے اور سپہ سالاری کے فرائض کو سر انجام دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت اور تائید اور مدد یوں نازل ہوئی کہ رب نے یہ وعدہ کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مدد کے لیے فرشتوں کو نازل فرمائے گا، اور پہلے فرمایا کہ 3000 فرشتے
اور پھر فرمایا 5000 بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مصومین، 5000 فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نصرت اور تائید اور مدد کے لیے نازل ہوئے، جنہیں رب نے حکم دیا کہ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، فرمایا ان کافروں کے گردنوں کو اڑا دو اور ان کے ایک ایک جوڑ پر مارو، اس لیے ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، کیونکہ یہ لوگ اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں، اور جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں ان کا انجام یہی ہوتا ہے۔ چنانچہ اس غزوے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین پر کئی احسانات بھی فرمائے۔ مومنین کو جو تھکاوٹ تھی، تھکن تھی، کچھ دیر کے لیے انہیں اونگ آئی، وہ تھکاوٹ دور ہو گئی، رب نے آسمان سے بارش نازل فرمائی جس سے ظاہری اور باطنی دونوں طرح کی سستی اور ناپاکیاں رب نے فرمایا ہم نے دور فرما دی۔ اب بارش کی وجہ سے کفار جو مٹی والی زمین میں تھے وہ کیچڑ کی صورت تبدیل ہو گئی اور انہیں جنگ میں کافی پریشانی لاحق ہوئی۔ یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک نصرت اور تائید تھی کہ جب جنگ شروع ہوئی، المختصر یہ کہ کفار کی طرف سے پہلے جو ہے وہ چیلنج کیے گئے، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان جہاد میں اترے، کفار کے سرداروں کو واصل جہنم کیا، پھر عام لڑائی شروع ہوئی اور جس میں تقریباً 70 مشرکین قتل کیے گئے، جس میں ابو جہل جیسا ملعون بھی شامل تھا، اور مسلمانوں کے تقریباً 14 صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے جام شہادت نوش فرمایا، اور کفار مکہ جب پسپا ہوئے، بھاگ کھڑے ہوئے اپنا ساز و سامان چھوڑ کر، اور اس صورت میں تقریباً 70 کے قریب کفار قید میں بھی آئے اور وہ قیدی بنا لیے گئے۔ اسلام اور کفر کی یہ پہلی جو جنگ تھی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کی غیبی مدد نازل فرمائی۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم کسی کافر کے قریب ہوتے اسے مارنے کے لیے ابھی ہم تلوار اٹھاتے ہی تھے، اس کی گردن پہلے ہی جدا ہو چکی ہوتی تھی۔ اور اس غزوے کے اندر تفاسیر میں آتا ہے کہ فرشتوں نے جنگی لباس پہنا ہوا تھا اور اپنے سروں پر پیلے کلر کے امامے باندھے ہوئے تھے، اور نبی کریم علیہ السلام کی اذن اور آپ علیہ السلام کی دعا کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح بھی عطا فرمائی، کفار پر ہیبت بھی طاری فرمائی، اور اسلام کے علم کو، حق کو واضح فرمایا، اور باطل اپنے ہی غرور میں خاک میں ملا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ اور یہ اتفاق سے جمعہ کا دن بھی تھا، 17 رمضان المبارک، اور نبی کریم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح نصیب عطا فرمائی۔ یہی وہ غزوہ ہے جس کو اسلام اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی جنگ کہا گیا، یوم الفرقان بھی کہا گیا، یوم الحق بھی کہا گیا۔ اور آج تک کفار نے جتنے ظلم کیے تھے، مسلمانوں نے انہیں اس کا جواب عطا فرمایا تلوار کے ساتھ، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اس میں شرکت فرما کر یہ اعلان فرمایا کہ اسلام امن کا درس ضرور دیتا ہے، مگر شریر اور فتنہ پروروں کی سرکوبی کے لیے تلوار اٹھا کر میدان جہاد میں جانے کا حکم بھی اسلام کا ہے۔ آج ہمارے ہاں یہ جب دیکھا جائے، مصلحین، مبلغین نبی کریم علیہ السلام کی مکی زندگی کا تذکرہ کرتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام نے